اللہ کا فیصلہ ہمارے ایمان کا آخری امتحان ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس موضوع کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اللہ کا فیصلہ ہمارے ایمان کا آخری امتحان ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس موضوع کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ کی طرف سے اس زندگی میں ہمارے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ طے کرے گا کہ ہم ابدیت جنت میں گزاریں گے یا جہنم میں۔ یہ ایک خوفناک سوچ ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی مقصد اور نیت کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم میں سے تمام لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے، جبکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ جب قیامت آئے ہم زندہ بھی نہ ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہمارا پختہ یقین ہے، ہمیں اس زندگی میں اچھا کرنے کی امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ ہم انسان ہیں اور غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعی میں اللہ کے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں تو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے، گناہ سے معافی مانگیں گے اور دل سے توبہ کر کے خود کا بہترین ورژن بننے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کے لیے کس طرح سے تیاریاں کریں؟ جواب آسان ہے، ایک صالح زندگی گزارنے سے۔ ہمیں قرآنی تعلیمات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں ایماندار، انصاف پسند ہونا چاہیے۔ ہمیں پریشاں حال و غریب کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے خاندان و پڑوسیوں کے ساتھ محبت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے فیصلے کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم سب غلطیاں کریں گے اور ہم سب وقتاً فوقتاً کم ہو جائیں گے، تاہم یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، معافی مانگیں اور اصلاح کی سمت کام کریں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم کامل نہ ہوں، لیکن اگر ہم خلوص و نیت سے اس زندگی میں نیکی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں آخرت میں اجر دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے نتائج دنیا و آخرت دونوں میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے سلوک دوسروں کے ساتھ ہے، ہم جو انتخاب کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ہماری سوچ و خیالات جو کہ ہمارے پاس ہیں، ان سب کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ کا فیصلہ صرف ہمارے اعمال تک محدود نہیں ہے، اس میں ہمارے ارادے اور ہمارے دل کی کیفیت بھی شامل ہے۔ ہم غلط وجوہات کی بنا پر اچھے کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کی تعریف حاصل کرنا۔ دوسروں کی طرف ہمارے اچھے ارادے ہو سکتے ہیں لیکن عمل میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو پاک کرنے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے؟ جب ہم دوسروں سے توثیق حاصل کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے پر توجہ دیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اعمال زیادہ مخلص اور بامعنی ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ ہمدرد، زیادہ فیاض اور زیادہ بے لوث بن جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نظریں بڑی تصویروں پر مرکوز رکھیں اور اس دنیا کی عارضی لذتوں اور خلفسار میں نہ الجھیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ حتمی سچائی ہے، اور یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اس زندگی کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے اور ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں، لیکن آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
یہ آیت اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمارا آخری مقصد آخرت کی ابدی زندگی ہونا چاہیے اور ہمیں دنیا کے عارضی لذتوں سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے فیصلے کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں توبہ کی اہمیت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ بہت مہربان ہے اور اس نے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگ کر اور اپنے طریقے بدلنے کی مخلصانہ کوشش کر کے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کا فیصلہ ہمارے ایمان کا آخری امتحان ہے اور یہ ایک مستقل یاد دہانی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمارا یقین ہمیں خوف کا باعث نہیں بننا چاہیے بلکہ امید اور ترغیب دینا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے اعمال اہم ہیں اور ہمارے پاس اپنے اعمال کے ذریعے ابدی اجر کمانے کا موقع ہے۔ آئیے ہم نیک زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس دن کی تیاری کریں جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم اپنے ارادوں کو صاف کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو بہترین ورژن بننے کے لیے کام کریں۔ اور ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے ایمان کا آخری امتحان ہے۔ اللہ کی ہدایت سے اور اپنی مخلصانہ کوشش سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بھائی بہن مستفید ہوں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں رفیق احمد اب آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن ایسے ہی کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ